تعالیٰ سے استعانت یعنی اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے ہم نے جو وہ ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت کی تھی کل. اللہ رب العزت سے استعانت پر جو وہ بے شمار دلائل موجود ہیں. ہم انشاءاللہ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. اولیاء اللہ سے استعانت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اولیاء کرام سے استعانت یعنی ان سے جو مدد طلب کی جاتی ہے اس کا جو درست طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ جو بیان کیا جائے گا یہ غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے. اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے کیونکہ زیارت قبور جو ہے وہ سنت ہے. ان کے مزار پر احصال ثواب کیا جائے یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے کیونکہ قرآن پاک میں وفات یافتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ہے. اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے. ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بن اسد کی مغفرت کے لیے اپنے اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے دعا فرمائی. یعنی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, یا اللہ اس نیک بندے کے صدقے جو میری فلاں حاجت کو پورا کر دے. یا اللہ یہ نیک بندہ ہے, اس نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے, یا اللہ اس خوش نصیب کا واسطہ جو ہے میرا فلاں کام ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بن اسد, یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے, تو ان کی مغفرت کے لیے حضور نے اپنا بھی وسیلہ پیش کیا اور انبیاء علیہ السلام جو سابقہ انبیاء ہے ان کا بھی جو وسیلے سے جو دعا فرمائی ہوئی ہے. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے حدیث مبارکہ آئے گی. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہماری حاجات روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میرا یہ فلاں کام نہیں ہو رہا, آپ اللہ سے دعا کریں. نیک بندے سے بندہ کہے گا آپ اللہ سے دعا کریں, یہ میرا فلاں مسئلہ ہے, آپ اگر اللہ رب العزت سے دعا کریں تو میرا فلاں کام ہو جائے گا. تو اس کو جو وہ استعانت کہتے ہیں. اولیاء اللہ سے استعانت کا صحیح جو طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم ان سے عرض کریں کہ آپ اللہ رب العزت سے جو کیا کریں, ہمارے لیے جو وہ ہمارے حق میں جو دعا کروائیں. اب یہ حیات کے اندر بھی اور وفات کے بعد بھی. حیات کے اندر بھی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں, وفات کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد آیا بندہ سن بھی سکتا ہے یا نہیں سنتا. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے بدن سے, تو کیا سننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, عام مردے کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم جو وہ مردے کو دفنا کر جاتے ہو تو مردہ جو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. حالانکہ قدموں کی آہٹ کو سننا, اب دور سے کوئی بندہ جا رہا ہو اس کے قدموں کی آہٹ میں زندہ نہیں سن سکتا, لیکن مردے کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ اس کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. مردے کی سماعت, مردے کی بصارت میں بے گناہ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم جب کہتے ہیں قبرستان جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تو یہ جب ہم سلام کرتے ہیں حضور نے فرمایا یہ مردے جو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. حالانکہ روح جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی, روح کبھی مرتی نہیں ہے, روح کو کبھی موت نہیں ہے. مسلمانوں کی جو روح ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی روح جو ہے وہ اچھے مقام پر ہوتی ہے, آب زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہے. جیسا درجہ جیسا مقام ویسی جو وہ اس کو مقام ملے گا, روح جو وہاں پر ہوگی. اب اگر کوئی شخص قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, تو اب مسلمان کی روح جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر زمزم کا کنواں ہے وہاں پر مسلمانوں کی روح جمع ہے. تو یہاں سے اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, وہاں اس نے سن لیا, وہاں اس نے سن لیا. اسی طرح مسلمانوں کی روحیں, کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں ان کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہوتی ہے, کوئی پہلے آسمان پر ہوتی ہے, کوئی مطلب مختلف مقام کے اعتبار سے مختلف مقامات پر. لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کر کوئی شخص ان کو سلام کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, تو اس کی روح کہیں بھی ہو وہ سن لیتی ہے اور وہ اس کا جواب بھی دیتی ہے. یہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارا سلام سنتے ہیں اور یہ جواب بھی دیتے ہیں. عام مسلمان کا یہ عالم ہے. تو پھر جو اولیاء اللہ ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بدرجہ اولا ہوگی, حضور علیہ السلام کی ذات تو پھر بدرجہ اولا ہوگی, سماعت کا عالم تو پھر بدرجہ اولا ہوگا. تو حیات کے اندر بھی
سنا جا سکتا ہے, وفات کے بعد بھی سنا جا سکتا ہے. اب وہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى, کہ مردے نہیں سنتے. آیت مبارکہ ہے, لیکن اس آیت مبارکہ کو پورا بھی تو پڑھا جائے. یہ آیت مبارکہ کفار سے کہا جا رہا ہے اے محبوب یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے, یہ نہیں سنیں گے. آپ ان کو لاکھ ہدایات کریں لیکن ان کے حق میں ہدایت نہیں. یہ مثل مردہ ہے. یہ کیا ہے؟ مثل مردہ ہے. جو سننے والے وہ تو مومنین ہیں. آیت مبارکہ کو پورا پڑھے تو پوری آیت مبارکہ کے اندر بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے, کافروں سے یہ کہا گیا کہ یہ کافر مردہ ہے. اب جیسے قرآن میں فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجون. اب کیا وہ حقیقتاً جو وہ بہرے تھے, گونگے تھے؟ حقیقتاً میں نہیں تھے, بلکہ کیا وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا. جو ہدایت کو نہیں سن سکتا وہ بہرا ہے, جو ہدایت کو نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہے قرآن کی نظر میں. تو وہاں کفار کو جو کہا گیا کہ یہ مردہ ہیں, یہ نہیں سنیں گے, یہ ہدایت کو نہیں سنیں گے, محبوب آپ جو ہے وہ ان کی وجہ سے بوجھ نہ لیں, یہ مردہ ہیں. تو ان کو کافروں کو مردہ کہا گیا, انہوں نے اٹھا کے اولیاء اللہ پر ڈال دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. حالانکہ پوری آیت مبارکہ کو پڑھا جائے, اسی آیت کے آگے میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اے محبوب جو سننے والے وہ تو مومنین ہیں. مومنین ہدایت کو قبول کرتے ہیں. جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ جو ہے وہ سننے والا ہے. جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا زندہ ہو کر بھی وہ مردہ ہے. تو وسیلے کے حوالے سے آج ہم نے یہ سماعت کیا. آج جو ہے وہ آگے مزید ہم سن لیتے ہیں. وسیلے کے لغوی معنی ہم سن لیتے ہیں. جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے, اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ہوتا ہے. یہ کنہوں نے فرمایا؟ یہ علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے. اسی طرح امام اللغت علامہ جوہری نے یہ کہا جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بت جو کفار ہیں, کفار کیا کرتے ہیں؟ کفار بھی جو ہے وہ بتوں کو تقرب سمجھتے ہیں, یعنی سفارشی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ سفارشی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جو کافر ہیں وہ بھی سفارشی سمجھتے ہیں اور تم بھی ان کو سفارشی سمجھتے ہو. اولیاء اللہ کا تم بھی سفارشی سمجھتے ہو, وہ کفار جو ہے وہ بتوں کو سفارشی سمجھتے ہیں. تو تمہارے میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تو ہمارے میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جن کو سفارشی سمجھتے ہیں ویسے ہی نہیں سمجھتے, بلکہ قرآن میں دلیل موجود ہے من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ. کون سفارش کرے گا اللہ رب العزت کے پاس؟ الا باذنہ, مگر اس کے اذن سے. سفارش ہوگی اللہ کے اذن سے. سفارش کرنے والے سفارش کریں گے, لیکن کون کریں گے؟ وہ اللہ کے اذن سے کریں گے. اور ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اولیاء اللہ کو خالق نہیں سمجھتے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, وہ تو ان کی عبادت کرتے ہیں. کفار جو ہے وہ اصل مسئلہ عبادت کا ہے, انہوں نے ان کو معبود سمجھا, ہم ان کو معبود تھوڑی سمجھتے. جب ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے تو شرک لازم نہیں آیا. کفار کی جو مذمت کی گئی ہے وہ ان کی عبادت کی وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے, وہ عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اولیاء اللہ اور بتوں کے اندر تو زمین آسمان کا فرق ہے. بتوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, اولیاء اللہ کا بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.